ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یارو مددگار، جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترادار
بنایا. سبحان اللہ. معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنر چند ہی لمحات میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ان کی آمد کے بعد ہم اپنی تقریب کا باقی سلسلہ. معزز خواتین و حضرات، پنجاب کالجز محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے. طلباء طالبات کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی، نظریہ ہے تعلیم و تربیت کو یکجا کرنے کا، اور سوچ ہے امیر و غریب بچے کو ایک جیسا تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی. پنجاب کالجز کی لازوال خدمات کے حوالے سے سلائیڈ شو ملاحظہ کیجیے. پہچان بھی عطا ہوئی الحمدللہ. ہمارے لوگوں کی صلاحیتوں کا عالمی سطح پہ بڑا اعتراف کیا جاتا ہے، جس کو میں خود شاہد ہوں الحمدللہ. لیکن آج ہمیں اس 75ویں سالگرہ پہ، یوم آزادی پہ اگر تھوڑا سا موقع ملے تو یہ سوچنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ 75 برس پہلے کی آزادی جس مقصد کے لیے تھی، آزادی کی تحریک جس وجہ سے چلائی گئی، کیا ہم اس طرح آزاد ہیں؟ کیا ہم ذہنی طور پہ آزاد ہیں؟ کیا ہماری قیادت کسے باشد، کوئی سیاست کوئی کچھ نہیں ہے، کیا ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں
کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنی ثقافت، اپنے لباس، اپنی پہچان کے ساتھ اقوام عالم میں جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہماری قومی اور دفتری زبان اردو ہوئی، ورنہ ہم تو پچھلے 65 سال ہم تو غلام ہی رہے، ہماری تو زبان اپنی نہیں تھی۔ تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں ہم آج آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں ابھی، ہمیں اب امید اگر ہے تو انہی سے ہے کہ شخصیت سازی اور کردار سازی میں ہمارے اساتذہ، ہمارے مفکرین، ہمارے پڑھے لکھے وہ لوگ جو صاحب فکر و نظر ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، کیا وہ اپنی تربیت کا وہ فریضہ جو ان کے ذمے ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اور کیا اس کا اثر ہماری آنے والی اس نسل پہ جو ہماری قیادت کے لیے جسے ہم نے منتخب کرنا ہے، کیا ہمارے ان نوجوانوں کے کرداروں میں وہ چیز نظر آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو قائد کی روح آپ پہ خوش ہے، پاکستان کا پرچم آپ پر سایہ گناہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ سافٹ ویئر نہیں کوئی ہوگا جو ایک مرتبہ آپ کے کسی قومی ویب سائٹ پہ ہوگا اور صبح ہر بندے کا کردار بدلا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اپنی ذات سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو ہماری گلیاں گندی کیوں ہیں؟ میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب پرائیویٹ سڑکیں اور چھوٹی روڈیں ہوتی ہیں نا، جہاں پہ کاؤنٹی یا سٹی نہیں پہنچ سکتی، تو وہ وہاں پہ ایک سائن لگاتے ہیں اڈاپٹ روڈ، اس کو آپ لے لیں اپنی تحویل میں اور اس کی صفائی ستھرائی کا آپ خیال رکھیں۔ یقین مانے جتنے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کو دیکھتا ہوں صبح ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں ایک کلپر یا کیچر پکڑ کے، ایک لفافہ پکڑ کے اس سڑک کے راستے میں دائیں اور بائیں اس طرح چلتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کا منہ دھونے کے لیے بڑے پیار سے انگلیاں ماں اس کے چہرے پہ رکھتی ہے۔ آئیے ایک 75ویں اس یوم آزادی پہ ایک عہد کر لیں کہ ہم اگر اپنی ایک ایک گلی کی ذمہ داری لے لیں صفائی کی، اب یقین مانیں صرف صفائی ٹھیک ہونے سے یہ قوم، اتنی اللہ نے اس میں صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اتنا دل ہے اس میں، دسترخوان ہے، وسیع ہے، شیئرنگ کا جذبہ ہے، کوئی ایک چیز لے لیں جس پہ پریکٹس کا ایک ہم عہد کر لیں اور ہمارا وطن، ہمارا ملک صاف ستھرا اور خوبصورت ہو جائے۔ کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا تھا، فرمایا تھا، الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ بس میں ایک مسافر کی حیثیت سے یہی کچھ میرے دل میں آ رہا تھا تو میں نے کہہ دیا، اگر کوئی جذبے میں کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو میری اس بات پہ، یہ گلہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا احساس ذمہ داری کی چٹکی ہے جو میں نے وہ لی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جاگ جائیں۔ اب مجھے چونکہ نعت کا بھی حکم دیا گیا تو جو میں نے نعت شریف 14 اگست پہ کنونشن سینٹر میں پڑھی تھی، میں وہی اس کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک جس نبی، جس اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، یہ ان کا قرض ہے ہماری زندگیوں پہ۔ صبح اٹھیں تو ان کی ذات پر سلوٹ اور سلام اور درود ضرور بھیجا کریں۔ میں پیش کرتا ہوں۔ حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے، حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے
کی نظر میں رہے، کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی وہاں سے یہاں، کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی وہاں سے یہاں، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ، یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے، حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے، حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، حضور ایک نظر، ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، ناب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، اور مجھے تو اس کے سوا نور کچھ نہیں درکار، نبی کی نعت میری عمر مختصر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے۔ چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، چمن میں سب سے شگفتہ جو پھول ہوتا ہے، سنا ہے صدقہ پائے رسول ہوتا ہے۔ بہت خوب محترم الحاج نور محمد جلال صاحب وارفتگی کی کیفیت میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش فرما رہے تھے۔ اب فرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں، تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں ہماری
آج کی تقریب کے ہمارے گیسٹ آف آنر محترم شکیل منیر صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے، کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے خطاب فرمائیں۔ محترم شکیل منیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل میڈم سیما بھیا، چودھری اکرم صاحب، میڈم ہیرا چوہان صاحبہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نور صاحب نے بڑی پیاری نعت شریف پڑھی اور بڑے خیالات کا بھی جو اظہار کیا، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے آج 75ویں سالگرہ کو ایکسپلین کر دیا۔ کچھ رہا نہیں کہ اس میں مزید ایڈیشن کیا جائے۔ بالکل میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ 75th اینیورسری پہ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہر انڈیویجول کا، کہ ہم نے کیا اس ملک کو دینا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ ہمیں یہ آزاد ملک ملا، کتنی قربانیوں سے ملا۔ یقین جانیں، اگر ہم 75 سال پیچھے جاتے ہیں اور اس وقت کو دیکھتے ہیں اور ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگ لٹے پٹے یہاں آئے، قافلے کیسے لٹے، پورا خاندان ختم ہو گیا۔ کئی کہانیاں ایسی ہیں کہ ایک بیٹی بچ گئی جو پاکستان پہنچ سکی۔ کئی لوگ ایسے بزرگوں سے ملاقات ہوئی جو پورا خاندان وہاں پہ اپنا گنوا بیٹھے پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کی طرف چل پڑے۔ ہمارے بڑے بزرگ جب پاکستان بنا تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس بھی، اس پاکستان نے دیا سب کچھ، ہمیں عزت دی، مقام دیا، تعلیم دی، مرتبہ دیا، یہ سب پاکستان سے ہے۔ آج ہم جتنا بھی کوئی بات کر لیں، لیکن جب بھی ہم دنیا میں کسی ملک میں بھی جاتے ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے۔ ہمیں جانتے لوگ پاکستان سے ہیں۔ ہم اس ملک میں کبھی بھی وہاں ہم سیکنڈ سٹیزن شپ کہلاتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا اصل پہچان ہے۔ ہمیں وہاں یہی ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ اسلام آباد سے ہے، یہ لاہور سے ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کو، اور یہ آپ یقین جانیں کہ میرا ملک اتنا پیارا وطن ہے، اتنا خوبصورت، کہ اس میں دنیا کی آپ دیکھیں کسی سیکٹر میں چلے جائیں آپ، ہم بات کرتے ہیں آئل فیلڈ کی ایکسپلوریشن کی، دنیا میں 1.8 کی ریشو ہے، ہمارے ہاں 3.3 کی ریشو ہے۔ کتنا زرخیز ہے۔ مائنز اینڈ منرل میں چلے جاتے ہیں، میٹل منرلز میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس ہیوج ڈپازٹس ہیں میٹل منرلز کے۔ آج کچھ گورنمنٹس اگر توجہ دیں اینٹی منی اور پہ، کاپر کے اوپر، کرومائٹ کے اوپر، ہمارا امپورٹ بل کم ہو جاتا ہے، ہمیں اسکریپ بائی سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہمارے پاس اینٹی منی اور کے اتنے ہیوج ڈپازٹس ہیں۔ صرف کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے، اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں 47 کا آج 75 سال بعد، تو الحمدللہ ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ ہم جہاں سے سٹارٹ تھا ہمارا اور آج ہم جہاں پہ پہنچے ہیں، الحمدللہ ہماری بہت زیادہ مائل سٹونز ہیں جو ہم نے اچیو کیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس میں مزید
بہتری آتی چلی جائے گی. صرف ہمیں ہر شخص کو یہ عہد کرنا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹی پوری کرنی. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. آج فیول ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ سب سے بڑا فیول کی امپورٹ ہے. ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں ہم کم سے کم فیول کنزیوم کریں. ہم کوشش کریں کہ جہاں ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں وہاں ہم اپنی گاڑی مت استعمال کریں, ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں جہاں پہ اویلیبلٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی ہے. کوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا کوئی درجہ کم ہو جاتا ہے اگر وہ مطلب اپنی گاڑی کچھ کھڑا کر دیتا ہے کچھ لمحے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے. میں تو گورنمنٹ سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تمام بڑی گاڑیوں کو بالکل کوئی 1-2 ماہ کے لیے آپ کھڑا کر دیں. ہم سب پرائیویٹ سیکٹر والے بھی ہم ایسا کریں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کہاں سے کٹ مل سکتا ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک ابھی انیشیٹو لیا 16 اگست کو. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی سرینا میں, اور اس میں آن ریوائول آف اکانومی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں جا کے ملا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیکرٹری جنرل سے, اور ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ آئیں, بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اور اکانومی کے لیے کچھ بات کر لیں. کوئی پولیٹیکل اس میں بلیم گیم نہیں. کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا آج سے سٹارٹ لے لیں. جو ہو گیا 75 سال میں کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں, آج سے سٹارٹ لے لیں. کافی ساری پارٹیاں اس میں آئیں بھی, کچھ پارٹیاں نہ آ سکیں, لیکن ہم نے ایک سیر حاصل اس پہ ڈسکشن کرائی, ایک پورا فریم ورک تیار کرایا, ایک پیپر تیار کروایا جو کہ ہم انشاءاللہ تمام لیڈران کو پریزنٹ کریں گے. ہماری کوشش یہ تھی کہ اس میں ہم کچھ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میجرز ایسے ہم ڈسکس کر لیں یا جن کو فوری طور پہ لینے سے ہماری اکانومی کے اوپر کچھ بہتر اثرات آ سکتے ہیں, اس کی ریوائول ہو سکتا ہے, چارٹر آف اکانومی کے اوپر کچھ بات ہو جائے. تو اس کے اوپر ہم نے ایک انیشیٹو لیا اور وہ بڑا اچھا انیشیٹو رہا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایک فرسٹ ڈراپ آف واٹر ہم نے وہ گرا دیا. اب آگے انشاءاللہ اس کو لوگ لے کے چلیں گے, آگے اس میں مزید چیمبرز بھی انشاءاللہ کام کریں گے, اور بھی جو انسٹیٹیوشن اس پہ کام کر سکتا ہے انہیں اس میں کام کرنا چاہیے. کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکلی جو بھی گرج ہے, جو بھی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ہمیں ملک کا سوچنا ہے, اکانومی کا سوچنا ہے. کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, ہماری پالیٹکس بھی ہے, ہمارا سروائیول بھی ہے. اگر ہم آج ملک کا نہیں سوچیں گے تو ہم ڈیزاسٹر سے لے کے جائیں گے. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جو بھی ہم اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے ہمیں ایک پیج پہ آنا چاہیے, اور ریوائول آف اکانومی کے لیے ہمیں کچھ کنسنسس ڈیولپ کر کے کچھ اس پہ سالڈ میجرز جو ہیں وہ لینے چاہیے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کو اگر کچھ مشورے دینے پڑتی ہیں وہ ہمیں دینی چاہیے. جو بھی گورنمنٹ ہو ان کو اگر ملک کے لیے اس کو اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں, ہم بالکل جانا چاہیے. ہمیں اپنی کسی قسم کی بھی اس سچویشن سے نکال سکیں. تو دوسری اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ہم خود کیا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم خود اس میں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں. میں میڈم ہیرا کا, چودھری اکرم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے آج بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے جس کے لیے میں آپ کا تھینک یو. بہت شکریہ سر. معزز خواتین و حضرات, مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے یوم آزادی کی تقریب کی ذمہ داری پنجاب کالج فار وومن 82A سر انجام دے رہا ہے. اس سلسلے میں پنجاب کالج 82A کی فیکلٹی, انتظامیہ اور بالخصوص پرنسپل
प्रोफेसर हिरा रियाज चौहान मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और हमारी आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी मैं नहायत अदब से उन्हें बुलाना चाहूँगा, जो हमेशा हमारी दरख्वास्त पर अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकालती हैं और तकरीब को रौनक बख्शती हैं। नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ मिसिस सीमाबिया ताहिर साहिबा से, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, आपकी भरपूर तालियों में कि वो आएँ और आज की तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सर अकरम, थैंक यू सो मच। मैम हिरा चौहान, पंजाब कॉलेज, हमेशा से जो है यहाँ पे बात करने का सबसे मौका मिलता है अपने स्टूडेंट्स से, उन टीचर्स से कि जिनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी नौजवान नस्ल को लेके, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो नस्ल तैयार करनी है, वो रहनुमा तैयार करने हैं, वो लीडर्स तैयार करने हैं कि जिन्होंने इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है वो संभाल ली है मुस्तक़बिल में। आज बहुत मुझे अच्छा लगा सर से मिल के यहाँ पे, और मुफ्ती साहब आपने जितनी खूबसूरत बातें की, ऑनेस्टली दिल को छू जाने वाली बातें, तनवीर भाई ने जिस तरह से, शकील भाई ने जिस तरह से बात की, ये तमाम वो बातें हैं जो शायद हर पाकिस्तानी के दिल में हैं, लेकिन हम शायद बात कर नहीं पाते, हम शायद बता नहीं पाते किसी को कि हम क्या फील करते हैं पाकिस्तान के लिए। 75 साल गुजरने के बाद भी आज हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा मुल्क हासिल क्यों किया गया था, जबकि मेरे ख़्याल में 75 इयर्स के बाद हमें ये सोचना चाहिए था कि इस पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होती और ये पाकिस्तान इतना आगे बढ़ चुका होता हर लिहाज से। सिर्फ डेवलपमेंट के लिहाज से, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब सड़कें नहीं होता, उसका मतलब बिल्डिंग्स नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपने माइंडसेट क्या डेवलप किया है, आपने अपने लोगों को जो है क्या उनको वो शऊर दे दिया है कि जिसके तहत वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया था। तो आज भी हम उसी तगोदो में लगे हुए हैं। आज भी हम ये नहीं अपने बच्चों को बता पाते कि पाकिस्तान को जिसके लिए हासिल किया गया था वो कुर्बानियाँ इसलिए दी गई थी ताकि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज भी हमारे बच्चे ये तलाश करते हैं कि ये जो सब्ज़ और सफ़ेद झंडा है, इसमें ये सफ़ेद रंग जो है ये किस चीज़ की दलील है, ये क्या बताता है, आपको क्या सिखाता है। हमने जब पाकिस्तान हासिल किया तो तब हमारा जो नज़रिया था और जिस बेस पे हमने हासिल किया, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बात की कि हमारे नज़रिए की एक कड़ी थी कि हमने वो मुल्क हासिल करना है कि जहाँ पे हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकें, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पे कानून की पाबंदी तो हम ज़रूर करें लेकिन वहाँ पे हमारे जज्बात, हमारे इजहार राय, उसमें कोई पाबंदी ना हो, हम अपने मुल्क में खुलकर बोल सकें, हम अपने मुल्क में उन लोगों को ये बता सकें कि हमारा मुल्क कैसे बेहतर हो सकता है। तो शायद वो आज भी वो कमी जो है वो रहती है। देखिए, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे मुल्क में वो लोग भी आए कि जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी। ज़रूरी नहीं था कि वो मुसलमान थे, लेकिन उनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि वो उस सरज़मीन का हिस्सा बने कि जहाँ पे उनके हुकूक जो हैं वो पूरे किए जाएं, उनको उनके हुकूक मिलें। तो वो लोग हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए। मैं सर आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। अभी लास्ट आपको याद होगी कि जिस वक्त जो है हम लोगों ने सिखों के लिए जो है वो राहदारी जो है वो ओपन की थी, तो उस राहदारी का जो प्रोग्राम था उसमें मैं शामिल थी जब खान साहब वहाँ पे गए थे। आप यकीन जाने मैं ख़ुद उन फैमिलीज से वहाँ पे मिली कि जो सिख यात्री इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान आए, एंड जब उन्होंने पाकिस्तान की उस हिस्से पे उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने वहाँ पे बाकायदा सजदा किया, ठीक है, और चूमा उस मट्टी को, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये वो सरज़मीन है कि जहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी, और वो यहीं
پہ ان کی مطلب ان کی مر گئے وہ لوگ، ان کی جو ہے جس طرح سے بھی ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے تدفین کا وہ ہوا اور سب کچھ، لیکن ہم اس میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ ہمیں انڈیا سے اجازت نہیں ملتی تھی. تو محبت دونوں طرف ہے. محبت وہاں پہ بھی ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کے بزرگ جو ہیں وہ اس زمین میں مدفون ہیں. تو اس لیے یہ جو ہمارا جھنڈا ہے اور یہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ملک میں ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہے، ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اس ملک میں جس طرح چاہے زندگی گزارے. یہی ہمارے دین کی بھی خوبصورتی ہے کہ ہمارے دین نے بھی، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ کسی کے دین کو چھیڑو مت اور اپنے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں یہ جو رواداری کا جذبہ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم ایک قوم بنیں، جو ہم ہجوم ہیں ہم ایک قوم بن جائیں بلا کسی تفریق کے، اور ہم تبھی اپنی شریعت کو بھی نافذ کر سکتے ہیں اس ملک میں، اور تبھی ہم نظریہ پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کو بھی ہم تبھی یہاں پر نافذ کر سکتے ہیں کہ اگر جو ہے ہم یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے ایک چیز جو بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی 75ویں آزادی پر ہم نے کیا سیکھا؟ کیا آج بھی جو ہے ہم اسی طرح سے اپنے ملک کو دوسروں کے ہاتھوں میں دینے کے قائل ہیں؟ تو پھر ہمیں آزادی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر واقعی میں ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ذہنی طور پر بھی ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم وہ بچے اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں کہ ہم کسی کی بھی بات سن لیں، کسی کی بھی بات کو جو ہے ہم مان لیں؟ تو نہیں، غلامی جو ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے. جیسے کہ سر نے بات کی، امریکہ میں یا کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں باہر، وہاں پہ لوگ جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو آن کر کے بات کرتے ہیں. اور یقین کریں میں نے خود دیکھا ہے اپنے پاکستانیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو اس بات پہ بھی آج دن تک شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ ہم اردو بول رہے ہیں. تو ہم نے کچھ چیزوں کو نا اپنے اوپر وہ جو لبادہ اوڑھ لیا ہے نا کہ اگر ہم انگریزی نہیں بول سکتے اچھی تو ہم شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر جو ہے ہم جو ہے وہ شلوار قمیص جو ہے وہ پہن رہے ہیں تو ہم شاید جو ہے وہ ہمیں پڑھا لکھا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یا شاید جو ہے معاشرے میں ہمیں اتنی اہمیت نہیں ملے گی. تو میرے خیال میں جو آپ کے ملک کی اپنی روایات ہیں، جو آپ کے ملک کی اپنی پہچان ہے، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی زبان پہ کہ ہماری زبان اردو ہے. الگ ہے نا، دنیا میں کسی کی زبان اردو نہیں ہے، ہماری ہے. انگریزی تو بہت سارے ملک بولتے ہیں، بہت سارے ملکوں کی زبان ہے، لیکن اردو وہ زبان ہے، فارسی وہ زبان ہے جو چند لوگ بولنا جانتے ہیں. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ منفرد ہیں باقیوں سے. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے لباس پہ، کیونکہ جب ہم شلوار قمیص پہن کر باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی ہماری طرف یوں گھور گھور کے ہمیں دیکھتا نہیں ہے. ہم اس میں سیکیور ہوتے ہیں. میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. ہم اس میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. ہم سیکیور فیل کرتے ہیں کہیں بھی موو کرتے ہوئے. اور جب ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جب وہ شلوار قمیص پہن کر نکلتے ہیں تو یقین کریں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت خاص دن ہے کہ جس دن پہ انہوں نے، شاید جو اس دن کی کتنی امپورٹنس ہوگی کہ جس دن پہ انہوں نے شلوار قمیص پہنی ہے، انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے. تو اس لیے اپنے ملک کی جو اقدار ہیں ان کو ہم نے آگے اپنے بچوں میں جو ہے وہ منتقل کرنا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے. اپنے جو ملک کی روایات ہیں ان کو ہم نے اپنے بچوں تک پہنچانا ہے. اور یہ کام صرف ٹیچرز کا نہیں ہے، یہ کام ہر اس فرد کا ہے جو پاکستان سے منسلک ہے، جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستان میں موجود ہے.
ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے ملک کے ان تمام اداروں پہ کہ جو ہمارے ملک کی پہچان ہیں، جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ، کیونکہ میں خود ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، سر کو پتہ ہے کہ جو آرمی بیک گراؤنڈ ہے سارا، ہماری پوری فیملی فورسز میں ہے. اور میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ آپ کو یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ملک کی حفاظت کرنی ہے. جب 1965 میں ضرورت پڑی تھی تو کیا صرف فوج لڑی تھی؟ کیا تب آپ جو سویلینز تھے، آپ میں سے کسی نے کوئی قربانی نہیں دی تھی؟ کیا آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے جو ہے ان کی مدد کے لیے نہیں گیا تھا؟ تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، ہم سب نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم سب نے اس ملک کی جو توقیر ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کے وقار کو بڑھانا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس ملک کی آنرشپ جو ہے وہ لینی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. تو اس لیے پلیز یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی دوسرا آ کے آپ کو نہیں، آپ کا ملک آزاد کروا کے نہیں دے گا، یا آپ کی پرابلمس کا جو سلوشن ہے وہ باہر سے کوئی آ کے نہیں دے گا. جیسے کہ بھائی نے بات کی، یو آر دا ون اینڈ آئی ایم دا ون. ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے خود جو ہے وہ جو ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم نے اس ملک کے لیے کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے فرائض بھی موجود ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. جب ہم وہ فرائض ادا کریں گے تو تبھی ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. تو اس لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں سب، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کی طرف، اس ملک کے بچوں کی طرف، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے ہر فرد کی طرف. تو ان کو اپنائیے اور کوشش کیجئے کہ اس ملک کو جو ہے وہ تقسیم سے ہم بچا لیں. جو کچھ 1971 میں ہوا ہمارے ملک کے ساتھ وہ دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک آواز بن کر پاکستان کے لیے بات کرنی ہے اور پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کو مقدم رکھنا ہے، کسی شخصیت کو مقدم نہیں رکھنا. ہم نے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہمارے اس ملک کی یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو رونقیں ہیں، یہ بحال رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے پہلے سوچیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنی پارٹیز، اپنی لیڈرشپس یا باقیوں کے اپنے اداروں اور ان چیزوں میں ہم انوالو ہوں. ہمیں اپنے ملک کو آگے رکھنا ہے اور اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے. آخر میں بھائی شعر پڑھ چکے ہیں وہ، لیکن کیونکہ وہ میرا فیوریٹ ہے تو میں ضرور پڑھوں گی. اے کاش کہ میری عرض پاک پہ، اے کاش کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان، آئی ایم سوری، پاکستان، پاکستان. ہماری فیمیلز تو بالکل خاموش ہیں. آپ لوگوں کا پاکستان نہیں ہے؟ پلیز سب ایک ساتھ بولیں. آج انڈیپینڈنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کم از کم آج کے دن تو ہم جو ہے اس سلوگن کو ذرا صحیح دل سے اس کا ہم وہ نعرہ لگائیں نا، پاکستان، پاکستان. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ میڈم. میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے صدر نشین، ملتمس ہوں ناصر امین چودھری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم ناصر امین چودھری سووینیر وصول کر رہے ہیں. میں بلانا چاہوں گا محترم محمد نوید ملک کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے دن کے حوالے سے سووینیر وصول فرمائیں. محترم محمد نوید ملک.
ان کے بعد میں بلانا چاہوں گا ہر دل عزیز شخصیت نور محمد جلال صاحب کو کہ وہ آئیں اور ڈائریکٹر صاحب کے دست مبارک سے سووینئر وصول فرمائیں۔ ہماری آج کی تقریب کے ہمارے گیسٹ آف آنر میں ملتمس ہوں محترم شکیل منیر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز کے دست مبارک سے سووینئر وصول فرمائیں۔ محترم شکیل منیر، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس۔ اور اب میں ملتمس ہوں ہماری آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ سمابیہ طاہر صاحبہ، آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سے یادگار سووینئر وصول فرمائیں۔ میں پرنسپل پنجاب کالج 82A کیمپس سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ اور اب میں جس شخصیت کو یہاں بلانا چاہوں، میرے حروف تہجی کی کیا مجال کہ وہ تجھے شمار میں لائیں تیرا حساب کریں۔ اختتام پر نہایت ادب سے ملتمس ہوں ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز محترم چودھری محمد اکرم صاحب سے کہ وہ تقریب سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کے دن خطابات بہت سارے ہم نے سن لی ہیں، میرے ذمے شکریہ ادا کرنا ہے جو میرا پریویلیج ہے اور میری بڑی پلیزنگ ریسپانسبلٹی ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہماری آج کی مہمان خصوصی میم سمابیہ طاہر کا۔ میم آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر مرحلے پر اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ساتھ ہمارا انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ آپ کا یہ جاری رہے گا۔ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ سر شکیل منیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت باتیں کی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے۔ ہماری خوش قسمتی تھی، یہ تھوڑا سا ذرا مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں تو ویسے ہی کل ہاتھ آ گئے تھے تو میں نے پھر ہاتھ پکا کر لیا تھوڑا سا۔ نور محمد جلال صاحب بڑی شخصیت ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نوازے اور ہمارے اس حوالے سے سر کا تاج جی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان بھی ہیں، ثنا گو بھی ہیں، تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ٹینس فیڈریشن کو تو کم لوگ جانتے ہیں، سویٹ پیلس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ چیمبر سے ہی اور ایک اور حوالہ ہماری سوشل سروس کمیونٹی کا ہے، ملک نوید صاحب ہیں لائنس کلب سے، تو آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ ایک اسی سروس انڈسٹری سے ہمارے ینگ دوست ہیں جی، عدل فاؤنڈیشن سے، آج کل ٹورز بھی چلاتے ہیں لیکن مجھے ان کی عدل فاؤنڈیشن کا ہی کام اچھا لگتا ہے، نوجوان نسل کو ٹرین کرتے ہیں، تو سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حافظ اقبال صاحب ہمارے بہت ریگولر گیسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں۔ سید سجاد حیدر صاحب ہیں جی، ہماری صحافی برادری کی بڑی آواز ہیں اور بڑے لیڈر ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ سر جی، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ناصر امین صاحب کا بہت شکریہ۔ ہمارے تمام کیمپسز کے جو پرنسپل حضرات، وائس پرنسپلز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج کل ہم ذرا ایڈمیشن پروسیس میں تھوڑا ٹائم نکالنا ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے آفیسز کو چھوڑ کے ہماری اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے، اور تمام اساتذہ اکرام کا
آپ کا بہت شکریہ کہ بڑا پنجاب گروپ میں چھٹی والے دن بہت ہی ریئر ہوتے ہیں، اور اس ریئر فیسلٹی میں سے ایک دن ہم نے آپ کا آج اس کام کے لیے مختص کر دیا، آپ کو انوائٹ کیا اور بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے۔ یقیناً آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث تو ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ خوشی کا باعث بنا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج کی ہماری جو تقریب ہے اور ہمارے جو بہت آنریبل گیسٹس ہیں ان کی باتیں، ہمارے اپنے پروفیسر صاحب کی باتیں، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اٹس اے سارٹ آف ٹریننگ ورکشاپ کہ ہم جب بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی یقیناً مجھے اچھا لگا کہ آج کی یہ تقریب ہمارے اساتذہ اکرام کی موجودگی میں ہوئی۔ آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے آج کی آرگنائزنگ ٹیم ہے، میم ہیرا اینڈ ٹیم، ان کے ساتھ جو 82 کی ہماری قابل احترام اساتذہ اکرام ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ہے، ان کا بھی بہت شکریہ جی۔ یہ سارا سب کچھ یہاں کا اسی ہال میں رہ جاتا ہے، اگر یہ دو لوگ ہمارے دائیں بائیں والے نہ ہوں تو کیمرے والوں کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے آج ہمارے ساتھ اس تقریب کو اس روم سے باہر لے جانے کا واحد راستہ ہے کیمرہ۔ آج کے دن کے حوالے سے میں صرف ایک مجھے وہ لائن یاد آ رہی تھی، ہم جب پڑھتے تھے تو ایک ایڈریس ہوتا تھا ہمارے سلیبس میں، لیاقت علی خان's ایڈریس ٹو امریکن کانگریس، تو اس میں ایک لائن بڑی خوبصورت تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ the first obligation of a free nation is to safeguard its freedom۔ دنیا کی کسی بھی آزاد قوم کے لیے جو سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے، جس کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے، وہ اپنی آزادی کی حفاظت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب رہیں، کامیاب ہوں اور اچھے طریقے سے ہم اس آزادی کو برقرار رکھ سکیں، اس میں اضافہ کر سکیں۔ یہ جو جیوگرافیکل باؤنڈری والی آزادی ہے، یہ اس کا بالکل قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے جب تک ہم اپنی سوچ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی ذات میں آزاد نہ ہوں۔ اور اسی حوالے سے ایک دوسری بات یہ جو آج کل بہت ہم ضرورت سے زیادہ تھوڑے پولرائز ہو گئے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر شعبے میں ہم جب کسی بھی شخص سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون، بعد میں اس کی بات کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے یا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے محترم عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، مولانا اسحاق صاحب، ان کی ایک لائن بڑی مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی حق اور فرقے کے درمیان میں تنازع آ جائے تو ہمارے 95% علماء کرام فرقے کے ساتھ جاتے ہیں، حق چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ والا کانسیپٹ ہمارا آج ہماری پولیٹکس میں بھی اسی طرح سے ہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اگر میرے کسی پسندیدہ لیڈر نے کوئی بات کی ہے تو میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اگر کسی اور نے وہی والی بات کی ہے تو میں نے اسے کرٹیسائز کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی نظریے پہ نہیں چل رہا، میں کسی ریالٹی پہ نہیں چل رہا، سچ پہ نہیں چل رہا، میں اپنی پسند اور ناپسند پہ چل رہا ہوں۔ تو کسی بھی قوم کے آزاد مائنڈ کے لیے، کسی بھی قوم کی فریڈم کے لیے، جو ایک سوچ کی فریڈم ہے، ایک تھنکنگ کی فریڈم ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس میں جرأت پیدا کریں اور کسی بات کو اچھا یا برا کہیں، کسی انسان کو اچھا یا برا نہ سمجھیں۔ تو یہ بات آج کا ایک چھوٹا سا میسج اس حوالے سے تھا جی۔ ونس اگین آئی تھینک آل دا گیسٹس اینڈ آل آور ٹیم، تھینک یو ویری مچ۔ میں سر سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر ہی موجود رہیں۔
اور ساتھ ہی میں پرنسپل پنجاب کالج 82A پروفیسر ہیرا ریاض چوہان سے بھی ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ملتمس ہوں نہایت ادب سے محترم یوسف ابراہیم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا سووینیر وصول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت پنجاب کالج کی تقاریب میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث تقویت ہے. جی، اور اب میں ملتمس ہوں تمام ہمارے جو معزز مہمان ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جی، اور ساتھ ہی تمام پرنسپل صاحبان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کیک کٹنگ سیریمنی میں اس کا حصہ بنیں. اسٹینڈنگ گروپ بنا لیں سب سے، اس کے بعد یہ لگانے اس پہ. جی جی چھوڑو یار، نہیں یہ چھری دے دیں بس. چھری ہے میڈم. جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے. دل کا جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے. نہیں